یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے. اس کو مانتے ہو؟ بخاری شریف میں جو حدیث ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے؟ کہیں گے ہاں رسول اللہ کی حدیث ہے. قال رسول اللہ، لکھا نا اللہ کے رسول نے فرمایا. کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کی حدیث ہے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا؟ آپ پوچھیں آپ نے سنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہے گا ہم نے نہیں سنا ہے. اگر کہے گا سنا تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے تو پھر حضور پر تہمت لگا رہا ہے، تو جہنم کا حقدار ہے. وہ کہے گا ہم نے نہیں سنا، تو آپ اس سے فوراً پوچھو کہ آپ نے رسول اللہ کی زبان سے سنا نہیں ہے. آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو فرمایا؟ یہ کیسے آپ کو پتا چلا جب آپ نے سنا نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ امام بخاری نے لکھا. بھائی امام بخاری نے بتایا ہے، امام بخاری نے بتایا ہے، آپ نے امام بخاری کی بات کو مان لیا. ہاں ہاں امام بخاری نے بتایا. بتاؤ امام بخاری نے آپ کو بتا دیا یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے مان لیا. تو آپ تو امام بخاری کے مقلد ہوئے. جس طریقے سے امام اعظم نے بتایا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، شریعت کے حکم ہم مان لیتے ہیں، تو ہم حنفی مقلد ہو گئے، تو ہم مشرک ہو گئے. جب ہم امام اعظم کی بات کو مان کر کے، امام اعظم کی بات کو مان کر کے اگر ہم مقلد ہوئے اور مشرک ہو گئے، تم امام بخاری کی بات کو مان کر کے مقلد اور مشرک بن گئے. کیا فرق رہ گیا ہم تم میں؟ بات فرق یہ ہے کہ تم امام بخاری کی بات مانتے ہو، ہم امام اعظم کی بات مانتے ہیں. اور امام اعظم کا مقام امام بخاری سے بہت بلند ہے. امام اعظم تابعی ہے، صحابہ کے شاگرد ہے. امام اعظم محدث بھی ہیں اور فقیہ اور عالم اور مجتہد بھی ہیں. امام بخاری صرف محدث ہیں، تابعی بھی نہیں ہے. اور امام بخاری کے جو اساتذہ ہیں نا، شیوخ جن سے امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں، وہ سب امام اعظم کے شاگردوں میں سے. تو ہم تو اور بڑے، جو جن کا مقام اور بلند ہے، جو صحابہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، ہم تو ان کی بات مانتے ہیں بھائی. اور تم تو ان کے بعد جو امام بخاری آئے ان کی بات مانتے. تو بتاؤ جب ہم مشرک مقلد ہوئے تو تم کون سے کیا کہتے ہیں موحد اور کیا کہتے ہیں مومن ہوئے؟ تم بھی تو مشرک ہو گئے. اس کو یاد رکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے جو میں بات کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس ایک چیز یاد رکھنا، آپ کو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا. یہ چونکہ جاہل تو ہوتے، ان کے پاس علم ہوتا نہیں. آپ دیکھ لیں، ایک بات آپ نوٹ رکھنا، باقی کوئی جواب وہ دے نہیں پائے گا. باقی کوئی سوال نہیں کرنا. کوئی بھی گمراہ کرے ایک ہی سوال کرنا، بس بات ختم کر دینا وہاں سے. تو آپ کے پاس کوئی پھٹکے گا نہیں. تو یہ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو بغیر اس سے دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے مان لینا. میں کہتا ہوں اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جو کسی کی تقلید نہ کرتا ہو؟ کسی بھی کام میں انسان دنیاوی کام میں بھی تقلید کرتا ہے. ایک شاگرد ہے اپنے استاذ کی تقلید کرتا ہے. بتائیں دنیاوی کام میں بھی. گاڑی ہم نے بنانا سیکھا ہے تو کیسے سیکھا؟ کس کی بات مانی؟ جو ہمارا استاذ تھا گاڑی میں. اسکول پڑھائی جو ہم نے کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ الف ہے، یہ با ہے. یہ ہم الف اور با کیسے پہچانے ہیں؟ ہمارے استاذ نے بتایا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے استاذ نے بتایا ہے. تم استاذ کی بات کو مان کے الف با کہہ رہے ہیں. یہ اے بی سی ڈی ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جو آپ نے یہ بنا دیا اس طرح، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بی کیسے ہو گیا؟ کس نے بتا دیا بھائی؟ تو آپ کہو کہ ہمارے ٹیچر نے بتایا. آپ نے ٹیچر کی بات مانی تو آپ ٹیچر کے مقلد بن گئے. آپ ٹیچر کے مقلد بن گئے. جگہ جگہ تقلید کا ہے. اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. جزاک اللہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلاة